بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک پیغام قرآن ہوتا ہے جس میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج رمضان کی 10ویں رات ہے تو 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ 10ویں پارے کے شروع کا حصہ جو ہے سورہ انفال کا ہے اور زیادہ تر حصہ سورہ توبہ کا ہے۔ شروع میں جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ان آیتوں میں مال غنیمت کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں جس کی تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔ خلاصہ اتنا کہ جو جنگیں پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، ان جنگوں میں جو فوجی اپنا جان اور اپنا مال لگا کر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، ان فوجیوں کے لیے کوئی مستقل تنخواہ، سیلری اور پگار نہیں ہوا کرتا تھا جیسا کہ آج کل کی فوجوں میں اور آج کل کی ملٹری میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جنگ کے نتیجے میں جیسا کہ عام دستور تھا، ہر مذہب کے اور ہر ملک کے رہنے والے فوجی ایسا ہی کرتے تھے کہ جنگ کے بعد سامنے والا لشکر جو چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا وہ انہیں لے لیتے تھے، اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو ایسے ہی جنگ کے بعد جو چیزیں ہاتھ میں آتی تھی اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت میں اس زمانے میں طرح طرح کی باتیں چلتی تھی، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لوٹتے تھے، قبضہ کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو آرگنائز کیا اور اس کی ترتیب بنائی۔ ترتیب یہ بنائی کہ سارا مال غنیمت پہلے جمع کیا جائے گا امیر کے پاس، اور پھر اس میں سے 80% یعنی 4 حصے جو جنگ لڑنے والے فوجی ہیں، جو اپنا جان اپنا مال لگا کر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے ڈیفینس کے لیے لڑتے تھے، ان لوگوں کو 80% اس میں سے تقسیم کر دیا جائے گا فوجیوں کو۔ باقی جو 20% بچے گا، اس 20% میں کیا احکام رہیں گے وہ ان آیتوں میں ہے کہ وہ 20% جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور پھر حضور علیہ السلام کے خاندان والوں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا جو حصہ ہوتا تھا، حضور علیہ السلام اپنا یہ حصہ عام طور سے سرکاری ضرورتوں میں استعمال فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا جو حصہ تھا وہ بھی پھر الگ الگ قول کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پر تقسیم ہونے لگا۔ تو شروع کی آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے 10ویں پارے میں 5 رکوع تک، آگے 5 رکوع تک غزوہ بدر کے حالات کو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مدد کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ایسے خطرناک حالات میں کیسے رہنا چاہیے ایسی ہدایت دی گئی ہے، جو ایسا کہہ سکتے ہیں ویسے کہ یہ جہاد کی ہدایت ہے، لیکن جہاد سے ہٹ کر ہر حال میں عام طور سے مسلمان جہاں پر تنگی کے حالات میں ہو، مسلمان جہاں پریشان ہو، اس وقت مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے خاص باتیں یہ ہے کہ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ ایسے خطرناک حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونے کے لیے اور اپنے ایمان اعمال کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ان کو کام آئے گی وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر۔ حالات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے تو یہ حالات نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسری چیز آتی ہے اللہ و رسولہ، کہ زیادہ تر جتنا ہو سکے اتنا شریعت کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے
آپس میں لڑنے سے بچنا ہے، آپس میں لڑنا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ آپس میں اگر تم لڑو گے تو تمہاری صلاحیتیں، تمہاری طاقتیں یہ آپس میں لڑنے میں ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم دشمنوں کے مقابلے میں کمزور پڑ جاؤ گے۔ پھر ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ وَاصْبِرُوا، کہ حالات میں جو ناگواریاں پیش آ رہی ہو اس پر شور نہیں مچانا چاہیے، بلکہ اس میں صبر سے کام لینا چاہیے، اس میں جم جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد جمنے والے لوگوں کے ساتھ اور صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ ان حالات میں مسلمانوں کو ایک خاص ہدایت یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ اپنی طاقت کا دکھلاوا نہ کرے اور خواہ کا جوش نہ دکھائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اپنی طاقت کو بڑھاتے چلے اور جب ضرورت ہو اس کو استعمال کرے۔ خواہ کا دکھاؤ اور تکبر طاقت کا یہ اکثر قوموں کو لے ڈوبتا ہے۔ پھر آگے ایک آیت میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کافروں کے مقابلے میں طاقت اور قوت تیار کرو جس سے ان پر تمہارا رعب بنا رہے۔ اس آیت میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھے اور غیروں پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے ایک بڑی طاقت آج کے دور میں ہماری یونٹی ہے۔ اگر ہم مل کر رہتے ہیں تو یہی چیز کافروں کے لیے اور غیروں کے لیے ان پر بڑا رعب اس سے بنتا ہے۔ ہم کٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور بٹے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک ہو جائے، آپس میں ہمارے سارے مسلک اپنی اپنی جگہ ہیں، ہماری کمیونٹی اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہمارے علاقے اپنی اپنی جگہ ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر ہم سارے امت ایک بن جائے تو صرف امت کا ایک ہونا اور سارے اجتماعی کاموں میں ایک دوسروں کا ساتھ دینا، یہی چیز سب سے بڑی طاقت بنے گی اور اس کا بڑا رعب کافروں پر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں بھی اس آیت میں شامل ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان روحانی اور معاشی اعتبار سے مضبوط بن سکتے ہیں، کیونکہ روحانی اور معاشی مضبوطی ایمان والوں کی اس سے بھی کافروں پر رعب پڑتا ہے اور مسلمانوں کے پاس ایک طاقت بنتی ہے۔ اسی طرح سے اپنا ایک خاص میڈیا کے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغامات صحیح طور پر خبروں کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی آج کے دور کی ایک طاقت اور قوت ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں ایمان والوں جو ایمان والے اس وقت موجود تھے ان کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں آگے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات ومغفرۃ ورزق کریم۔ اس میں جو ایمان والے ایمان کے بعد ہجرت کی انہوں نے، یعنی ضرورت پڑنے پر اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اللہ کے راستے کی انہوں نے محنتیں کی، اور وہ ایمان والے کہ جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی لیکن ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو ساتھ دیا، ان کی نصرت کی، تو ہجرت اور نصرت کے ذریعے سے ان کے ایمان اتنے مضبوط ہوئے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ سند دے دی کہ یہ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اور نصرت کے ذریعے سے ایمان جو اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے ایسا بن سکتا ہے، لیکن ہجرت اور نصرت ویسی ہونی چاہیے جیسی کہ مطلوب ہے۔ پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں وہ 3 صحابہ کا واقعہ اور ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ 3 صحابہ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ یہ شریک نہیں ہو سکے تھے بغیر عذر کے، سچے ایمان والے ہونے کے باوجود۔ چنانچہ سزا کے طور پر 50 دن کے لیے ان کے ساتھ بول چال بند رکھی گئی تھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو ان کے ساتھ پھر سے مسلمانوں کے تعلقات وہ ہو گئے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر اسلام حکومت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب
اسلام لے کر مکے میں تشریف لائے آپ، نبوت کے بعد آپ نے جب اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کی تو مکہ والوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات کو مانا بلکہ آپ کو طرح طرح سے ستایا۔ آپ کے جو ساتھی تھے جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی ایسا ستایا کہ ایک بڑی داستان ہے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ تکلیف اور مصیبتیں کیسے ان پر لائی گئی تھی۔ تو ان سب کے باوجود جب حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا کہ مکہ فتح کر دیا گیا تو مکہ فتح کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سب ستانے والوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ کوئی انتقام اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن اب مکہ کو اور عرب کے اس علاقے کو اسلامی حکومت کا ایک مرکز بنانا تھا اور یہاں پر اسلامی حکومت کے مظاہر کو ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے اب مشرکین کے لیے، جو مشرکین وہاں رہتے تھے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ کر بدعہدیہ کی تھی، ان مشرکین کے لیے وہاں رہنے دیا جائے یا ان کو وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کو کہہ دیا جائے، اس کے تعلق سے تفصیل سے باتیں اس صورت کے اندر شروع کے حصے میں موجود ہے۔ پھر آگے چل کر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہاں پر مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کعبہ کی تعمیر ہم نے کی ہے اور حاجیوں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں تو ہم اچھے خاصے نیک کام کرتے ہی ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ تو اس پر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ بھئی مسجد کو آباد کرنا اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے اور پھر جو احکام بتلائے جائے ان احکام پر چلا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے اور توحید کے ساتھ اللہ کو مانا جائے۔ یہ ہے اصل مسجد کی آبادی اور یہ ہے مسجد کو تعمیر کرنا، اور صرف حاجیوں کو کھلا دینا پلا دینا اور مسجد کو بنا دینا یہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد بنا دینا اصل نہیں ہے بلکہ مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا اعمال سے یہ اصل ہے۔ پھر آگے چل کر ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر ضرورت پڑنے پر گھر بار چھوڑتے ہیں اور اپنی جان مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے دین کی محنت کرتے ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ان سے خوش ہوتے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ ان کو رحمت کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی۔ پھر اس میں آگے چل کر یہ بھی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو اے نبی جی آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ وہ سونے چاندی کو اس دن قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا اور پھر تپا کر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اور ایسا خطرناک عذاب سونے چاندی کو جمع کر کے اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ہمارے وہ لوگ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ کسی نہ کسی بہانے سے ادا نہیں کرتے۔ عام طور سے ہماری عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایسا کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہم کو پیسے ہمارے شوہر نہیں دیتے تو ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں، اس بہانہ کر کے رک جاتے ہیں۔ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو استعمال میں نہ آتا ہو، تو یہ تو ہمارے پہننے کے زیورات ہیں، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، ورنہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر حال میں فرض ہوتی ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے ہو یا نہ ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ پھر آگے کچھ آیتوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اس سے پہلے ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ جو دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو دین کی محنت کی وجہ سے ان کے اندر تکبر نہ آ جائے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا ہے کہ بھئی مسلسل محنت کرتے رہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اوروں کو کھڑا کر دے گا اور وہ دین کی محنت کریں گے، اللہ کے نام پر قربانیاں دیں گے۔ پھر آگے
غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اس میں منافقین کی کچھ سازشوں اور شرارتوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنا نام اللہ کے لیے اور اپنا مال اللہ کے لیے دل سے نہیں خرچ کرتے، ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہارا مال قبول نہیں ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ یہ ان منافقین کے لیے ہے کہ جو دل سے خرچ نہیں کرتے تھے اور صحیح طور پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ مال خرچ کر کے بھی وہ اس میں سازشیں کرنا چاہتے تھے، تو کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہارا مال قبول نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی کس کا مال ہمیں اپنے دینی کاموں کے اندر خرچ کرنا چاہیے اور کس کا مال نہیں لینا چاہیے۔ پھر آگے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، مستحقین زکوٰۃ کی فہرست بیان کی گئی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ اور صدقات ان لوگوں کا حق ہے کہ جو فقیر اور غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام جو ہوا کرتا تھا اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی دلجوئی کرنی پڑ رہی ہو اسلام کے خاطر، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اسی طرح سے جو لوگ بلا وجہ قید کر دیے گئے ہیں ان کو چھڑانے میں، اور جو لوگ قرض کے اندر ڈوب چکے ہیں ان کو قرض سے رہائی عطا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اور مسافروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ اپنے اعتبار سے علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ایمان والے دنیا جہاں میں کہیں پر بھی ہوں، وہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق اور دلی دوستی رکھتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ ایمان والے جہاں کہیں پر بھی ہوں ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے اور نیک چیزوں کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، بھلی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے، اور نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت کی اور اپنی رضامندی کی بشارت کے وعدے کیے ہیں۔ پھر آگے پارے کے اخیر تک غزوہ تبوک کے حالات بیان کیے گئے، اسی میں منافقوں کی شرارت، خاص کر کے یہ بات بھی اس میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ منافق لوگ جو تھے وہ ان ایمان والوں کو ستانے کے لیے تانے دیا کرتے تھے۔ جو ایمان والے بیچارے محنت کر کے جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے تھے۔ خاص کر کے غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کا حال یہ تھا کہ مزدوری کر کے چند کھجوریں جو مزدوری کی اجرت میں ملتی تھی اس کو لا کر یہ اللہ کے نام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے۔ اس پر یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، آخری ایک دو آیتوں کے اندر ان ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان والے تبوک میں دل سے چاہتے تھے کہ ہم بھی جنگ کے اندر شریک ہو جائے، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے سفر کا ساز و سامان نہیں تھا، جس کے نتیجے میں وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ جا سکے۔ تو جب لشکر جا رہا تھا اس وقت یہ لوگ روتے رہ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا یہ حال قرآن کریم میں ریکارڈ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ لوگوں کو دے دیا کہ بھئی جو لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں نیک کام کریں، فلاں نیک کام کریں، لیکن ان کے پاس ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اللہ کو ان کی نیتوں کا اور ان کے دل کے ان ارادوں کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ ان ارادوں اور ان نیتوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کو اجر مل سکتا ہے۔ اس پر یہ 10واں بڑا برا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں کی گئی تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔